بچوں میں خاندانی محبت پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اور اسی طرح نامہ اعمال میں بھی سب سے پہلے جس چیز کا وزن کیا جائے گا وہ مال ہوگا جو آپ نے گھر والوں کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ خاندانی اتحاد اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ ہمارے مرد صرف اور صرف کمانے کی سرگرمیوں میں پیش رہتے ہیں اور خواتین گھریلو معاملات میں۔ بچوں کی زیادہ وابستگی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، فطری ان سے ہٹ کر کچھ اس لیے بھی کہ وہ باپ کی نسبت زیادہ وقت بچوں میں گزارتی ہے۔ بچوں کے خاندان میں دادیال اور ننیال یہ دو خاندان ہوتے ہیں، دونوں لائق احترام ہیں۔ بچوں کو دونوں کا پیار ملنا چاہیے، یہ دونوں مل کر بچے کو مضبوط بناتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جن کو ان دونوں خاندانوں کا پیار ملتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خاندان ٹوٹتے کیسے ہیں۔ پہلا نمبر، جب باپ جھگڑالو ہو، یعنی وہ دادیال یا ننیال جدھر بھی جھگڑا کرے گا خاندان سے محروم کر دے گا۔ ماں خاندانی اتحاد اور تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنوں میں رشتہ ضروری ہے، کیونکہ خواتین ہمارے اس گٹھ کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں۔ زیادہ تر وہ ہمیں دادیال سے دور لے جاتی ہیں۔ اور طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، وہ بچوں کو کیئر دیتے ہوئے انہیں اکساتی ہیں، بیٹا جب آپ چھوٹے تھے نا، فلاں چچا نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، ہاں یہ جو تمہارا فلاں چچا ہے نا، یہ جو ہماری فلاں چیز تھی یہ اس نے ہم سے چھین لی تھی، ہاں آپ کی فلاں پھوپھی اچھی نہیں ہے، وہ تو آپ پہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، ہاں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پیار بھی دے گی۔ تو بچے کم سنی نا تجربہ کاری کی بنا پر باتوں میں آ جاتے ہیں اور یوں دادیال کی محبت کھو بیٹھتے ہیں۔ اب اس وائرس کو کم کرنے کے لیے ہمارے مردوں کو بھی چاہیے ہاں کہ وہ بزنس کو جتنا وقت دیں سو دیں، لیکن بچوں کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ ہاں ان کے ساتھ اپنے خاندان کی محبت کو شیئر کریں، ان کے ایثار کو شیئر کریں۔ ہاں انہیں بتائیں کہ یہ جو تمہارے چچا ہیں یہ تمہارے لیے کتنے اہم ہیں، تمہارے لیے ان کی کتنی قربانیاں ہیں۔ تو اگر ایک عورت اپنے خاندان کی طرف بچوں کو لے کے جا سکتی ہے، اسے لے جانا چاہیے، ہاں اسے اجازت دے دیں، لے جائے، اس سے ہمارے بچوں کا فائدہ ہوگا۔ ہاں ہمارے بچے ننیال سے وابستہ ہوں گے اور ان سے وابستہ ہونا ہمارے بچوں کو مضبوط بنائے گا۔ لیکن آپ ددیال سے بھی انہیں جوڑ دیں، ان کی خاندانی قربانیوں کو۔ اگر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں آپ انہیں اگنور کر دیں، ہاں بچوں کو اس طرح کے واقعات نہ سنائیں جن سے وہ مایوس ہوں، ہاں جن سے ان میں حوصلہ شکنی پیدا ہو۔ آپ اپنے خاندان کی محبتیں ان سے شیئر کریں، اپنے بھائیوں کی، تاکہ آپ کے بچے اللہ آپ کی بھی عمر دراز کرے،
آپ کے بعد آپ کے بچے مضبوط ہوں، ان کا خاندانی اتحاد بڑا مضبوط ہو۔ ہاں، یہ ضرورت ہے کہ اپنوں سے محبتیں بڑھائی جائیں، نفرتوں کو کم کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا اور انہیں دیر تک دل میں رکھنا، یہ اسلام اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اپنوں سے، اسلام مخلوق خدا سے ہمدردی کا سبق دیتا ہے، اور اسلام سلامتی والا دین ہے۔ اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے تو یقیناً ایک مضبوط قوم بنیں گے، مضبوط خاندان بنیں گے۔ تیسرے نمبر پہ بچے آ جاتے ہیں۔ بچے یا تو اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے کسی ایک خاندان کو کھو دیتے ہیں، یا بچے کسی خاندان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ مختلف ہو سکتی ہیں، دولت کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے دادیال کے پاس زیادہ دولت ہے، ننیال کے پاس کم ہے، تو وہ ہو سکتا ہے دادیال سے بڑے متاثر ہوں۔ تو آپ والدین کا کیا فریضہ ہے، وہ انہیں بتائیں کہ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سب فانی ہیں۔ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں بڑا پن ہو، ان میں مساوات کو وہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ دوسری وجہ علم کی وجہ سے بھی، اگر ان دونوں خاندانوں میں سے جون سا خاندان زیادہ پڑھا ہوگا، بچے ہو سکتا ہے ان سے متاثر ہوں، تو آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے، آپ ان کو قائل کریں۔ جو خاندان پیچھے رہ گیا ہے تعلیم کے میدان میں، تو آپ ان کی وجوہات بیان کریں۔ وہ ضرور ہوں گے، وہ تعلیمی سہولیات کا فقدان ہو سکتا ہے، اور وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، تو کہ یہ لوگ بھی ذہین لوگ ہیں، ان میں بھی بہت صلاحیتیں ہیں، اور یہ ان سے کہیں آگے جا سکتے تھے، لیکن یہ وجوہات ذرا رکاوٹ بن گئی، تو تھوڑا وہ لیول ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو جہاں سے تحائف ملتے ہیں، بچہ وہاں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے آپ کے بچوں کو زیادہ تحائف ملتے ہیں، اور دوسرے خاندان سے اسے تحائف نہیں ملتے، تو واضح بات ہے بچہ ادھر ہی رغبت کرے گا، بچہ انہی کی باتیں کرے گا، ادھر ہی دلچسپی لے گا۔ تو آپ بچے کو پوچھیں اس سے کہ یہ تحفہ آپ کو کس نے دیا ہے، تو آپ اس کی بھی تعریف کریں، اور پھر آپ اس سے یہ بھی شیئر کریں کہ فلاں بھی آپ کو تحفے دیتے، لیکن تھوڑے ان کے حالات اس طرح کے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کی دعائیں جو ہیں نا، یہ ان تحفوں سے ان کی دعائیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ جو لوگ جو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ بچے کو کسی کی تضحیک نہ کرنے دیں۔ ہاں، یہ جب ہمارے بچے کچھ پڑھ جاتے ہیں اور ہم تھوڑا علمی ان سے کم ہوتے ہیں، تو یہ پھر تضحیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی ہمارا فلاں چچا، دیکھیں جی فلاں ماموں، دیکھیں جی۔ تو آپ انہیں سمجھائیں کہ وہ لائق احترام ہیں، وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں، اور ہم نے تمہیں تعلیم اس لیے دلوائی ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ اگر تم پڑھ لکھ کر بھی اس طرح کے جذبات رکھیں گے، اس طرح کے آپ کے احساسات ہوں گے، تو پھر ہماری حوصلہ شکنی ہوگی، شاید پھر ہم آپ کو آگے مزید نہ پڑھنے دیں۔ تو اس طرح بچہ جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے بہتر بنے گا، اور ہمارا جو تعلیمی نظریہ ہے، یا ہماری وہ ضرورت جس کے پیش نظر ہم نے بچے کو پڑھایا، وہ ہماری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور تعلیم دراصل ہمارے رویوں کی تبدیلی کا نام ہے۔ فلاں کے اتنے نمبر ہیں، فلاں کے اتنے نمبر ہیں، یہ نمبر گیم سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ یہ زیادہ نمبر لینے سے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اچھے نہیں بن جاتے، بلکہ ان کا سٹیٹس کیا ہے یہ ان کی اخلاقیات بتائیں گے۔
ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو سو مچ۔